بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن والفرقان الحميد فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کریم کے القاب زبان پہ لاؤں گا. آپ تھوڑا سا ذرا حاضری کا ثبوت دیں, تھوڑی سی توجہ آپ کی جو ہے وہ چاہیے, اور اپنی زبان مبارک سے سبحان اللہ کا ورد آپ ضرور فرمائیے گا. واپس سے کہیے سبحان اللہ. سب کی آواز ہے, وہ جو آخر والے دوست بیٹھے ہیں ان کی بھی آواز مجھ تک آ جائے. میری آواز تو آپ سب کو جا رہی ہے نا ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سارے کہیں سبحان اللہ. اللہ تعالی جل جلالہ امن والہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا آقا نامدار مدنی تائیدار ہادی دوسرا والدعا کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والے ما زاغ البصر کے کاجل والے یاد اللہ کے پیارے پیارے ہاتھوں والے وجہ تحلیق کائنات سید دو عالم فخر بنی آدم سید کل خاتم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ چند منٹ کی میری حاضری ہے, اور اس کے بعد ہم با جماعت نماز عصر یہاں پڑھیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ لنگر شریف ہوگا. یہ چند منٹ کی حاضری آپ کے سامنے میں نے پیش کر لی ہے. قرآن مجید میں جو آیہ کریمہ کا ایک جز میں نے تلاوت کیا ہے, وہاں سے بات جو ہے میں شروع کرنا چاہتا ہوں. نساؤکم حرث لکم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. تمہاری بیویاں کھیتی ہیں. ایک ہوتا ہے کھیت اور ایک ہوتا ہے کھیتی. کھیت زمین کا وہ 4 کونوں والا خاص مقدار میں کاٹا ہوا حصہ, اس کو کہتے ہیں کھیت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پھر اس میں ہال چلایا جاتا ہے, زمین کو نرم کیا جاتا ہے. پنجابی جاندے نے سواگا مارا جاندہ ہے. کی مارا جاندہ ہے؟ سواگا مارا جاندہ ہے. پھر انہوں برابر کیتا جاندہ ہے. پھر انہوں کدی سیل آندے نے, کدی پھر دوبارہ انہیں ہال چلاندے نے. کئی دفعہ ہال چلانے کے بعد جب زمین نرم ہو جاتی ہے تو اس میں بیج بویا جاتا ہے مختلف اجناس کا, اور اس کے بعد پھر وہ زمین اپنے اندر سے جو نکالتی ہے اور وہ پودا بنتا ہے اور وہ درخت نکلتا ہے, پھر اس میں پھل لگتا ہے, اس کو کہتے ہیں کھیتی. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ کھیتی. نساؤکم حرث لکم, تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. تمہاری کیا ہیں؟ کھیتیاں. اس سے 2 چیزیں مراد ہیں. ایک تو یا بنفس نفیس خود جو ہے زوجہ محترمہ وائف بیوی مراد ہے, لیکن جو دوسرا معنی ہے وہ زیادہ متحقق ہے, وہ ہے اولاد. وہ کیا جی؟ اس سے اولاد مراد ہے. کیا مراد ہے جی؟ اولاد مراد ہے اس سے. اور آگے فرمایا نشیتم, کہ جیسے تم چاہو. یہاں بھی اشارہ ہے اس کی بات کی طرف کہ جو کھیتی خدا تم کو دے, چاہے
تو اس کو وقت کا ولی بنا دو، چاہے تو اس کو وقت کا ڈاکو بنا دو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اولاد کو آپ جس رنگ میں چاہے موڑ سکتے ہیں نا، یہ اولاد ہے، آپ کی تربیت ہے، ہمارے گھر کا ماحول ہے، جیسا رنگ دیں گے ویسا اوپر آئے گا، جیسی تربیت کریں گے ویسا پھول کھل جائے گا، ویسی وہاں سے خوشبو نکل آئے گی۔ یعنی مراد اس سے اولاد ہے، مراد اس سے کیا ہے؟ اولاد ہے۔ اور اولاد کی اس دور کے اندر اللہ ماشاءاللہ بڑے لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ ماشاءاللہ جو ہے وہ پھول اچھا بن رہا ہے جس پہ جو ہے جس سے مہک بھی آتی ہو، خوشبو بھی آتی ہو، اور لوگوں کو دکھ اور تکلیف بھی نہ ہوتا ہو، وہ بڑا کم جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ ورنہ آج کی کھیتی جو ہے تو پاکستان کی، ہے تو گجرا والوں کی، ہے تو غلام محمد ٹمن والوں کی، لیکن اس کی تربیت کرنے والا کوئی اور ہے، تربیت کرنے والا کوئی اور ہے، رنگ کوئی اور اس کو دے رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو موبائل ہے وہ اس کو رنگ دے رہا ہے، اس کی چابی یورپن کنٹری والوں کے پاس ہے وہ جو ہے اس کو رنگ دے رہے ہیں، اور جو ہے جیسا وہ رنگ دیتے ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے، بچوں میں وہ نظر آتا ہے، نوجوانوں میں وہ نظر آتا ہے۔ ہمارا 80 سال کا بوڑھا بھی پب جی کھیل رہا ہے۔ عجیب سی یہ صورتحال ہے کہ ہم اپنی کھیتیاں خراب کر رہے ہیں۔ بیوی ہو تو کیسی ہو، تو ایک بزرگ کئی بزرگوں کی مثالیں ہیں، جس بزرگ کو بھی اٹھا کے دیکھے اس کی ماں کا کردار پیچھے نظر آتا ہے، اگر باعزید مستعمی کو اٹھا کے دیکھے یہاں بھی جو ہے اس کی ماں کا کردار نظر آتا ہے۔ تو میں نقشبندیوں کے ایک بہت بڑے بزرگ، بلکہ اگر میں یہ بھی کہوں کہ کوئی بھی سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ جو سلسلے والا حضرت باعزید مستعمی سے فیض لے کے نہ آگے چلتا ہو، ہر جو آدمی اس وہاں سے فیض لے کے چلتا ہے۔ یہ بستام کا شہزادہ جب اپنی ماں کے گھر میں آیا، چند سال کا ہوا، تو کیا ہوا؟ خدا کی قدرت کہ اللہ نے باپ کا سایہ اٹھا لیا، اللہ نے باپ کا سایہ اٹھا لیا۔ ماں جو ہے وہ بیٹے کی اور بھی اولاد تھی، لیکن ایک بیٹا وقف کیا، دل میں ارادہ کیا کہ باعزید جو ہے اس کو میں نے اللہ کی راہ میں وقف کرنا ہے۔ چند سال گزرے، جب بچہ اس حالت میں آ گیا کہ اب جو ہے وہ کسی جگہ پہ جا کے پڑھ سکتا ہے، تو اب ماں ڈھونڈنے لگی کوئی اچھا ادارہ مل جائے، کوئی اچھا استاد مل جائے، کوئی ایسا ادارہ ملے، کوئی ایسی خانقاہ ملے کہ جہاں سے جو ہے میرے بچے کو اچھی تربیت مل سکے۔ ڈھونڈتی رہی، ایک ایسا استاد مل ہی گیا۔ جب استاد مل گیا تو ایک روز اپنے بچے کو لے گئی اور جا کے استاد کے سپرد کر کے جو ہے کہنے لگی یہ بڑے نازوں سے بنا ہے، اس کا باپ نہیں ہے، میں آپ کے سپرد کرتی ہوں، لیکن چھوٹی سی میری ایک گزارش ہے کہ اس کو بڑا دل لگا کے پڑھانا، بڑا دل لگا کے پڑھانا۔ بچہ ہے، آج تم جو اس کو دو گے وہ لے لے گا۔ اتنی بات کہہ کہ ماں تھوڑا سا پیچھے ہٹی، پھر جو ہے ماں کی ممتا نے جوش مارا، پھر آگے بڑھی، استاد سے اب عرض کرتی ہے کہ میرا یہ بیٹا، میں آخری گزارش کرنے جا رہا ہوں، گھر میں نہ آئے، ماں کو ملنے نہ آئے، اس کو اپنے پاس رکھنا، اس روز میرے پاس بھیجنا کہ جس روز یہ اللہ کا ولی بن جائے۔ جب تک ولی نہ بنے میرے دروازے تک اس کو نہ بھیجنا۔ یہ ماں خود استاد کو کہہ رہی ہے۔ یہ باعزید مستعمی ہے، استاد کیا چند روز گزرے، بچہ ہی ہوتا ہے، 10 سال کا، 15 سال کا، 20 سال کا بھی ہو تو ماں کی محبت، باپ تو پہلے اٹھ گیا، ماں کی محبت تو پھر تڑپاتی ہے نا۔ تو بیٹا ہے 8 دن 10 دن، اگلے ہفتے، پھر اگلے ہفتے، ایک دن ہمت کر کے استاد سے کہنے لگا کہ آج کافی دن گزر گئے ہیں، ماں کی محبت، ماں کی ممتا، ماں کا پیار بڑا ستاتا ہے، ہو سکے تو مجھے اجازت دے میں ایک دفعہ ماں کو دیکھا ہوں۔ اب ادھر استاد کو ماں کی نصیحت کہ اس کو گھر نہیں بھیجنا،
ادھر وہ استاد اور شیخ جو ہے وہ پریشان ہے، استادوں نے ٹال دیا، پھر چند دن گزرے، اب جو ہے ضد زیادہ ہو گئی، اب استادوں نے کیا کہا کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ استادوں نے بچے کو ٹالنے کے لیے، استاد جانتے تھے، سبق ایک کتاب اٹھائی، اس کے زیادہ پیج نکال کے نا یہاں سے یہاں تک پیج، اگر تو مجھے شام تک سنا دے نا تجھے گھر جانے کی اجازت دے دوں گا، شام تک سنا دے تو گھر جانے کی اجازت مل جائے گی۔ اتنی بات کہ استاد تو جانتا تھا کہ اتنے سارے پیج بچہ تو نہیں یاد کر سکتا، بچہ یاد نہیں کر سکتا۔ اب استاد صاحب تو چلے گئے بچے کو ایک دھیان کی طرف لگا کے، اب بعضی مستامی کیا کرتے ہیں، اب وہ پیج گنے، پھر دھیان کیا، اتنے سارے پیج تو شام تک یاد نہیں ہونے، ٹائم بڑا کم ہے، لیکن دل میں خیال آیا سارے کام تو رب ہی کرتا ہے، سارے کام تو رب ہی کرتا ہے، کوئی اور نہیں کرتا، اور اگر میں اپنے رب سے نہ گزارش کروں میرے لیے آسان کر دے، میرے لیے آسان کر دے، تو کیا ہوا، حضرت باجی بستامی وضو کیا، مصلی پہ آئے، 2 رکعت شکرانے کے ادا کیے، دعائے حاجت کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا الہی میری مدد سے تو یہ صفحے یاد نہیں ہوتے، میری طاقت سے تو یہ صفحے یاد نہیں ہوتے، میری کوشش سے یہ صفحے یاد نہیں ہوتے، لیکن اگر تو کرم کرے تو یہ بعید نہیں ہے، تو کرم کرے تو یہ دور نہیں ہے، کرم ہو جائے گا۔ اتنی بات کہہ کے اب کتاب کو پکڑا اور جو پڑھنا شروع کیا، شام تک وہ سارا یاد کر لیا، خدا نے کرم کر دیا۔ اب استاد کی بارگاہ میں آئے اور استاد صاحب سے کہنے لگے یہ پکڑیں کتاب، جو آپ کی ڈیمانڈ وہ پوری ہوئی، میں سنانے کو تیار۔ استاد جانتا ہوتا ہے اتنے صفحے یاد نہیں ہوتے ہیں، استاد صاحب نے پکڑی کتاب شیخ صاحب نے، اور شیخ صاحب فرمانے لگے سنا بھائی، سنا شروع کر۔ حضرت باجی بستامی علیہ الرحمہ سنانا شروع کر دیا، سارے صفحے سنا دیے، استاد ہکا بکا رہ گیا، یہ بچے نے کیا کر دیا، یہ بچے نے کیا کر دیا۔ تو استاد صاحب کہنے لگے اب تیرا میرا وعدہ تھا نا ماں کو ملنے جانے کا، چلا جا۔ شام کے ٹائم استاد صاحب سے جا سے لے کے جب دروازے پہ پہنچے نا، دروازے پہ دستک دی تو پھر اندر سے والدہ نے پوچھا کون آیا ہے دروازے پہ، آج کی ماں نہیں تھی، وہ باجی بستامی کی ماں تھی۔ تو حضرت باجی بستامی عرض کرتے امی جان آپ کا بیٹا باجی بستامی آیا ہے۔ تو ماں نے کیا کہا، ماں نے کہا بیٹا میں کسی باجی بستامی کو نہیں جانتی، تو چلا جا، میں تو اس باجی بستامی کو جانتی ہوں جو اللہ کا ولی بن کے آئے گا۔ میں تو تیرے استاد کو کہہ کے آئی تھی کہ اس کو نہ بھیجنا، اس نے پھر بھیج دیا ہے، واپس چلا جا، میں نے تجھے دیکھنا چاہتی، میں نے تیرے لیے دروازہ نہیں کھول سکتی۔ اب روتا چلاتا بچہ واپس آیا، اور واپس آ کے استاد صاحب نے پوچھا کیا ہوا اتنی جلدی واپس آ کے، تو عرض کرنے لگا ایسے لگا ہے کہ میری ماں ہی مجھے نہیں ملنا چاہتی، اور میری ماں کی یہ خواہش ہے کہ میں ولی بن جاؤں۔ پھر 16 سال کا عرصہ گزرا، 16 سال کے بعد ایک روز استاد محترم شیخ مکرم جو ہے وہ نماز فجر سے پہلے سوئے ہوئے خواب دیکھا، خواب میں رب جلال کی طرف سے وہ خواب تھا کہ وہ کہنے والا کوئی کہہ رہا تھا کہ باجی بستامی اب اللہ کا ولی بن گیا ہے، ظاہری باطنی ساری تعلیمات مکمل ہو گئی ہیں، اب اللہ کا ولی بن گیا ہے، اور یہ اس کو جانے دیجئے۔ تو کہنے کا مقصد میرا صرف یہ سارا ایک عقائد سنانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ سنانا ہے کہ اگر ماں چاہے تو اپنے بچے کو ولی بنا سکتی ہے۔ یہ جو عبد الرحمن سدیس خانہ کعبہ کا امام ہے نا، خانہ کعبہ کا امام، آج ہماری مائیں جب بچے تنگ کرتی ہیں نا بد دعائیں دیتی ہیں، لیکن عبد الرحمن سدیس کی ماں نے اس کو دعا دی، بچے نے تنگ کیا، عبد الرحمن سدیس خانہ کعبہ کا امام، بچے نے تنگ کیا، اور بچے کے تنگ کرنے کی وجہ سے ماں نے دعا دی جا اللہ تعالیٰ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنائے،
ایسی بد دعائیں دینی چاہیے بچوں کو تو ایسی بد دعائیں دینی چاہیے کہ جا تجھے اللہ حافظ قرآن بنائے، جا تجھے اللہ حج کرائے، جا تجھے روزہ رسول دکھائے، ایسی بد دعائیں دینی چاہیے جو اس کے کام بھی آئے۔ وہ کون سا وقت تھا؟ عبدالرحمن صدیق جو ہے خانہ کعبہ کا امام کو اس کی ماں نے کہا تو مجھے تنگ کرتا ہے، جا تجھے اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا امام بنائے۔ اللہ نے اس کو خانہ کعبہ کا امام بنایا۔ ایسی مائیں چاہیے، ایسا باپ چاہیے، ایسی بیوی چاہیے، پھر کیا گھروں کا ماحول بہتر ہو جائے گا۔ اگر میں سلطان باہو کی طرف جاؤں تو کیا ہی اسی منظر ہے کہ اپنے خاوند کو پہلے نمازی بناتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سلطان باہو جیسا بیٹا دیتا ہے، اور پھر جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنا فیض بانٹتا ہے۔ اگر میں نقشبندیوں کے امام خواجہ فرید کی دربار میں چلا جاؤں وہاں بھی مجھے نمائی نظر آتی ہے، اور اگر میں جو ہے سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤں تو سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں 16 سال کی عمر میں بیٹے کو گھر سے نکلتے ہوئے دو ہی باتیں کہی تھی، ایک تو بیٹا جھوٹ نہ بولنا جب بغداد چلا جا پڑھنے کے لیے، اور دوسری بات یاد رکھنا آج چلا جا تیری اور میری ملاقات قیامت کو ہوگی، تیری اور میری ملاقات قیامت کو ہوگی، آج ضرورت صبر کی ہے۔ پھر اگر میں خواجہ وکیل محمد چرائی کی ماں کے پاس چلے جاؤں آپ کو تو پھر کیا ہوگا؟ دو مائیں تھی، ایک ماں نے جنم دیا، دوسری ماں قرآن پڑھ کے سناتی تھی، قرآن کی لوریاں روزانہ ایک قرآن پڑھ کے جو ہے سناتی تھی۔ گود دوسری ماں کی گود میں پالا، جنم دینے والی دوسری ماں، دودھ پلانے والی اور ماں، قرآن سنانے والی اور ماں ہے۔ اس دربار سے آپ کا تعلق ہے، اس جو ہے خانقاہ سے آپ کا تعلق ہے۔ پھر اگر میں بدر الدجا فاروقی جو ہے بدر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں، وہ کتنا چمکتا ہوا چاند ہے کہ خود جب آتا ہے کسی معامل میں جماعت خود کرواتا ہے، جماعت خود کرواتا ہے، واز خود جو ہے وہ دیتا ہے، اور اپنے مریدوں کو خود تبلیغ کرتا ہے۔ اتنے بڑے آستانے سے آپ کا تعلق ہے، یہاں سے تربیت بڑی کمال کی ملتی ہے۔ تو میری یہی ایک آخری بات عرض ہے، وہ یہی ہے اپنے بچے کو نماز ضرور پڑھائیے۔ نماز اللہ کے ساتھ ملنے کا ایک ہی راستہ ہے 5 ٹائم۔ اگر وہ مصلی پہ کھڑا ہو گیا تو یاد رکھنا وہ خالی مصلی پہ نہیں کھڑا ہوا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے۔ اپنے بچوں کو نمازی بنائیے، اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، اور اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کیجئے جو ایسے لال جو ہے وہ جنم دے جو اسلام کی خدمت کر سکے، اسلام کا نام روشن کر سکے۔ ایسی مائیں بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔